میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر ایسی سیاہ آنکھیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں کہ ان میں خوف کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے شاہ صاحب سے سوال کیا کہ اسے یوبامی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ شاہ صاحب بولے، شیاطین کے ساتھی ہوتے ہیں، یہ یوبامی کو ہمارے یہاں ہونے کے بارے میں جا کر ضرور بتائے گا، اور عین ممکن تھا کہ اس کے ساتھ مل کر ہماری مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، مگر یوبامی کا کچھ پتہ نہ تھا کہ اچانک تیز ہوا کے جھونکے آتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے گھبرا کر شاہ صاحب سے کہا کہ لگتا ہے یوبامی آنے والی ہے، اور ہوا کے جھونکے آندھی میں بدل چکے تھے۔ شاہ صاحب بھی سمجھ گئے کہ اس کے آنے کا وقت قریب ہے، اور پھر شور اٹھا۔ دل دہلا دینے والی کووں کی آوازیں گاؤں تک سنائی دے رہی تھیں، اور جنگل میں تو جیسے طوفان ہی آ گیا۔ شاہ صاحب کے باندھے حصار کی وجہ سے نہ تو کوے گاؤں میں داخل ہو سکے اور نہ ہی یوبامی۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ تمام کوے ہم پہ جھپٹ پڑے، مگر جیسے ہی وہ دائرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے تو دور جا گرتے۔ اب تو یوبامی مزید تیش میں آ گئی اور چنگھاڑی، تم نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی، اس کا انجام جانتے ہو تم؟ شاہ صاحب مطمئن انداز میں عمل جاری رکھے ہوئے اسے گھورنے لگے، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ اب تو یوبامی آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ کیا تم جانتے نہیں مسیح پور کے عامل کا میں نے کیا حال کیا تھا؟ میرا راستہ چھوڑ دو، ورنہ تم دونوں کی لاشیں بھی درخت سے لٹکی ہوئی پائی جائیں گی۔ شاہ صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، تم اپنا راستہ لو اور یہاں سے لوٹ جاؤ، ورنہ اب کی بار تم زندہ نہیں بچو گی۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ تیز ہوا کا جھونکا آیا، اور میں تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہی نہ رہ سکا۔ وہ سچ میں جتنی بھیانک تھی اس سے کہیں زیادہ طاقتور، اور آج تو ویسے بھی اس کی طاقت عام راتوں سے بہت زیادہ تھی۔ یوبامی چیخ رہی تھی اور پورے گاؤں میں اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ یوبامی نے جوں ہی کووں کی طرف دیکھا، وہ ہم پہ دوبارہ سے جھپٹ پڑے۔ یہ گوشت کے ٹکڑے جلدی سے حصار کی چاروں طرف پھینکنا شروع کر دو۔ شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے فوراً سے تھال اٹھایا اور گوشت کے ٹکڑے حصار کے چاروں طرف پھینکنا شروع کر دیے۔ کوے گوشت کی طرف لپکے، جو ہی وہ گوشت کھاتے جل کے راکھ ہو جاتے۔ یوبامی چلائی اور انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے سب جل کے راکھ ہو گئے۔ اب تو یوبامی کے غصے کی انتہا نہ رہی، وہ تو جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ اب تم نہیں بچ پاؤ گے، وہ یہ کہتے ہوئے ہماری طرف بڑھی۔ ابھی بھی وقت ہے، میں تمہاری جان بخش دوں گا، لوٹ جاؤ اور کبھی واپس مت آنا۔ شاہ صاحب کی بات سن کر مجھے بھی ہمت ملی، اور میں بولا، تم پہلے ہی بہت سے بچوں کی جان لے چکی ہو، مگر اب مزید نہیں۔ یوبامی بولی، یہ سب انتقام ہے، جو میرے بچے کے ساتھ ہوا میں سب کے ساتھ کروں گی، اور اب تو سب سے پہلے تمہارے ساتھ کروں گی۔ شاہ صاحب بولے، تم پہلے ہی انتقام کی آگ میں حد سے بڑھ چکی ہو، اب کیسا انتقام؟ تم بہت سے بچوں کی جان لے چکی ہو، اور تمہارا بدلہ بھی پورا ہو چکا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اب تو عافیت اسی میں ہے کہ لوٹ جاؤ، ورنہ جان سے جاؤ گی۔ یوبامی نے کان نہ دھرے اور ایک دم آسمان کی طرف بلند ہوئی، اور جیسے ہی وہ واپس پلٹی، وہاں ایک نہیں بہت سی یوبامی حصار کے ارد گرد نظر آنے لگیں۔ یہ سب دیکھ کر میں بوکھلا گیا۔ اتنی کہاں سے آ گئیں؟ اب کیا ہوگا؟ یہ صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں۔ شاہ صاحب ابھی بھی مطمئن انداز میں بات کر رہے تھے، اتنے میں ہر طرف حصار پہ حملے شروع ہو چکے تھے۔ شاہ صاحب نے دم والا پانی مجھے تھماتے ہوئے کہا، ہمارا حصار کمزور ہو رہا ہے، مجھے پھر سے عمل کرنا ہوگا۔ تم یہ دم والا پانی لو اور جس طرف سے وہ آئے پانی اس پہ چھڑک دو۔ اور شاہ صاحب دوبارہ سے عمل میں مصروف ہو گئے۔ بچوں اور عینی کے چہرے میرے سامنے آ رہے تھے، اور اب تو انتقام کی آگ میرے اندر جلنے لگی تھی۔ میں بغیر گھبرائے حصار کے ہر طرف پانی چھڑکانے لگا۔ جانے اس میں کیا تھا، وہ جس بھی یوبامی پہ پڑتا
وہ چنگاری بن کے ختم ہو جاتی۔ اب میں جان چکا تھا کہ یہ تو بس یوبامی کا ایک دھوکہ ہے جس میں وہ ہمیں الجھا کے حصار توڑنا چاہتی ہے تاکہ شاہ صاحب کو راستے سے ہٹا سکے، مگر شاہ صاحب اس کی چال پہلے ہی سمجھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے کسی صورت بھی حصار ٹوٹنے نہ دیا۔ یہ سب حالات دیکھ کر یوبامی آپے سے باہر ہو گئی اور کھل کے سامنے آ گئی۔ اب تو مقابلہ آمنے سامنے تھا، سب کھل کے واضح ہو چکا تھا کہ یوبامی باز نہیں آنے والی۔ دوسری طرف شاہ صاحب نے بھی ٹھان لی کہ اب تو اسے ہر صورت ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ یوبامی نے حصار کے ہر طرف آگ برسانی شروع کر دی۔ وہ ماحول جو کچھ دیر پہلے اتنا سرد تھا کہ ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، اب ایک شدید تپش اور گرمی کا ماحول بن چکا تھا۔ اس قدر گھٹن ہونے لگی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر حصار اس قدر مضبوط تھا کہ اب بھی اسے توڑ پانے میں وہ ناکام رہی تھی۔ یوبامی پہ دم کا پانی برسانے کے لیے اس کے قریب جانے کی ضرورت تھی، مگر حصار سے جو بھی نکلا مارا جاتا۔ یہ صورتحال دیکھ کے شاہ صاحب نے جان جوکھن میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ میں حصار سے باہر نکلوں گا اور یوبامی جیسے ہی مجھے مارنے کے قریب آئے تم یہ پانی اس پہ برسا دینا۔ مگر یہ خطرے سے خالی نہیں، میں نے شاہ صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں زیادہ دیر حصار کو مضبوط نہیں رکھ پاؤں گا اور آخر کار وہ حصار توڑ ڈالے گی۔ یہ سب کہتے ہوئے شاہ صاحب آگے بڑھنے لگے۔ میں حصار سے باہر چلا جاتا ہوں، میں نے شاہ صاحب کو روکتے ہوئے کہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر شاہ صاحب کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو میرے لیے یوبامی کو روک پانا ناممکن ہوگا، اور پھر میرے ساتھ ساتھ پورے گاؤں کا بھی وہی حشر کرے گی جو اس نے مسیح پور کا کیا۔ مگر شاہ صاحب نہ مانے اور حصار توڑ کر باہر نکل گئے۔ یوبامی، آ اپنی طاقت آزما، دیکھ میں حصار سے باہر آ چکا ہوں، شاہ صاحب نے للکارا۔ یہ سب سننا تھا کہ یوبامی تیزی سے آگے بڑھی اور شاہ صاحب کو گردن سے پکڑ کے فضا میں بلند کر دیا۔ اب تو نہیں بچ پائے گا، تو نہیں جانتا میں نے پہلے عامل کا کیا حال کیا تھا، مگر تیرا انجام اتنا برا ہوگا کہ دوبارہ کوئی مجھے روکنے کی جرت نہیں کرے گا۔ شاہ صاحب مسلسل عمل پڑھ رہے تھے اور یوبامی کو اپنے گرد جکڑن محسوس ہونے لگی۔ وہ چیخی اور خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ خود شاہ صاحب کے عمل کا شکار بننے والی ہے۔ یہ سب دیکھنا تھا کہ میں نے بھی حصار توڑ دیا اور فوراً آگے بڑھتے ہوئے یوبامی پہ دم والا پانی چھڑکنا شروع کر دیا۔ پانی پڑنے کی دیر تھی، اس کے تو گویا تن بدن میں آگ لگ گئی ہو جیسے۔ وہ اس قدر زور سے چیخی کہ پورے گاؤں کے لوگوں کے دل دہل گئے۔ میری آنکھوں میں تو جیسے وہ سب معصوم چہرے گھوم رہے تھے جن کو یوبامی نے بے دردی سے مارا تھا۔ میں نے پانی چھڑکنا نہ روکا، یہاں تک کہ یوبامی کا جسم راکھ بننے لگ گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری طرح راکھ ہو گئی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ اگلی صبح فجر کی اذان میں نے دی اور اذان سننی تھی کہ گاؤں والے اپنے اپنے گھروں سے نکل کے مسجد کی طرف بڑھے۔ رات بھر کے جاگنے اور خوفناک چیخوں نے سب کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ نماز کے بعد شاہ صاحب نے پورا قصہ گاؤں والوں کو سنا ڈالا کہ کس طرح انہوں نے میرے ساتھ مل کر یوبامی کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ اس بات کو 40 سال بیت گئے، مگر کسی نے بھی مسیح پور کا رخ نہ کیا، اور آج بھی یوبامی کا مکروہ چہرہ اور بھیانک چیخیں میری یادوں میں تازہ ہیں۔